خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر اس بات کو سمجھنے کا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے استاد نے اپنے منتخب شاگرد کو کیسے سکھایا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خود قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کس طرح سکھایا۔ جی، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایک مکمل تعلیمی نظام کا خاکہ ہے جو ان آیات میں آپ کہہ سکتے ہیں پوشیدہ ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد صرف اس عمل کے مراحل کو جاننا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ یہ 1400 سال پرانا ماڈل آج کی جدید ترین تعلیمی نفسیات کے سامنے کیسا نظر آتا ہے۔ بالکل، اور شاید نتائج آپ کو حیران کر دیں۔ تو یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے تعلیمی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ آئیے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں، اور سچ کہوں تو پہلا نقطہ ہی مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ تعلیم شروع ہونے سے پہلے سیکھنے والے کا انتخاب ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغام کہاں رکھے، اور صرف انتخاب نہیں بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ یہ تو کسی بھی تعلیمی نظام کے لیے بہت ہی غیر معمولی آغاز ہے نا؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، یہی اس پورے تعلیمی عمل کی بنیاد ہے۔ اسے آج کی زبان میں زیرو بائس لرنر سلیکشن کہہ سکتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ پلیٹ بالکل صاف ہو۔ جب اس پہ کچھ لکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہو، کسی پچھلے انسانی علم یا ذاتی مطالعے کا ذرا سا بھی عکس نہ ہو۔ یہ اس علم کی صداقت اور ان خالص پن کی سب سے بڑی ضمانت تھی۔ یعنی یہ یقینی بنانا تھا کہ جب دنیا اسے دیکھے تو اسے یقین ہو کہ اس کا ماخذ خالصتاً خدائی ہے۔ اچھا، یعنی یہ کہ پیغمبر کی اپنی کوئی علمی قابلیت اس میں شامل نہیں تھی، اور پھر یہ تصور کہ یہ علم اسی وقت بنایا نہیں جا رہا تھا بلکہ پہلے سے ایک لوح محفوظ میں موجود تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ایک فائنل ڈرافٹ کی شکل میں پہلے سے موجود تھا جسے صرف منتقل کیا جا رہا تھا۔ جی، آپ اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، بالکل۔ اس سے سیکھنے والے اور پھر پوری دنیا کو یہ اطمینان ملتا ہے کہ وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ مکمل ہے، حتمی ہے اور محفوظ ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ یہ ایک قائم شدہ مکمل نصاب تھا جسے سکھایا جانا تھا، اور اس سے علم کے ماخذ پر جو اعتماد قائم ہوتا ہے نا، وہ سیکھنے کے عمل کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ پہلی وحی آتی ہے اور حکم ہوتا ہے اقرا، یعنی پڑھ۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے کہ پہلا حکم ہی پڑھ کا تھا، اور جس سے حکم دیا جا رہا تھا وہ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ تضاد نہیں لگتا؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ تضاد نہیں، گہری حکمت ہے۔ بالکل۔ یہاں پڑھنا کاغذ پر لکھی تحریر کو آنکھوں سے پڑھنا نہیں تھا، یہ علم کو براہ راست اپنے دل اور روح پر وصول کرنا تھا۔ واہ! ایک روحانی عمل تھا۔ ان کا امی ہونا، یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننا، اس بات کی سب سے بڑی دلیل بن گیا کہ یہ علم ان کا اپنا نہیں بلکہ خالصتاً خدائی ہے۔ ہاں، اگر وہ ایک پڑھے لکھے عالم یا شاعر ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ ان کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ واہ! یعنی ان کا امی ہونا ایک کمزوری نہیں بلکہ اس پیغام کی صداقت کے لیے ایک طاقت بن گیا۔ اور یہ علم منتقل کیسے ہوا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دل پر اترا۔ بالکل۔ یہ ڈائریکٹ نالج انفیوژن ہے۔ ہاں، یہ دماغی یادداشت کا عمل نہیں تھا بلکہ قلب پر علم کے نقش ہونے کا عمل تھا۔ یہ صرف الفاظ کا سننا نہیں بلکہ ان کے معنی، ان کی روح اور ان کے اثر کا براہ راست دل میں اتر جانا تھا۔ واو! جدید نیورو سائنس بھی بتاتی ہے کہ گہری سیکھنے میں دماغ کے جذباتی حصے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں تو علم براہ راست شخصیت کے مرکز کو مخاطب کر رہا تھا۔ ایک منٹ رکیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یاد کرنے کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لے لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اسے جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عام طور پر تو استاد کہتے ہیں کہ دھیان سے سنو اور یاد کرو، یہاں معاملہ الٹ کیوں ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہی اس ماڈل کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیے، جدید نفسیات ہمیں کوگنیٹو لوڈ کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی ذہنی بوجھ۔
ہمارا ذہن ایک وقت میں محدود معلومات پر ہی توجہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سننے، سمجھنے، یاد کرنے سب کی کوشش کریں تو شاید کوئی بھی کام ٹھیک سے نہ ہو۔ اچھا، تو جیسے ہم میٹنگ میں نوٹس لیتے ہوئے اکثر مقرر کی آدھی بات گنوا دیتے ہیں۔ بالکل وہی مثال ہے۔ یہاں یادداشت کی ذمہ داری مکمل طور پر ہٹا دی گئی۔ فوراً اگلی آیت میں کہا گیا، اسے جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے سیکھنے والے کی پوری ذہنی اور روحانی توانائی صرف پیغام کو سمجھنے اور جذب کرنے پر مرکوز کر دی گئی۔ اور پھر سورۃ الاعلیٰ میں تو ضمانت بھی دے دی گئی، ہم آپ کو پڑھوائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، 100% گارنٹی۔ یہ تو کسی بھی طالب علم کا خواب ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو جو ہمیشہ توجہ کھینچتا ہے وہ ہے یہ 23 سال کا طویل عرصہ۔ یہ علم ایک ساتھ ایک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں دے دیا گیا؟ اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کے پیچھے بھی ایک گہرا تعلیمی فلسفہ ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کنٹیکسچول لرننگ۔ علم کو زندگی کے حقیقی واقعات، چیلنجز، سوالات اور حالات سے جوڑ دیا گیا۔ ہر آیت یا سورت کسی خاص صورتحال کے جواب میں آتی تھی۔ اس سے علم محض ایک نظریاتی تصور نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن گیا جو شخصیت کا حصہ بنتا چلا گیا۔ یعنی یہ ایک 23 سالہ کیس سٹڈی پر مبنی نصاب تھا۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی تھا۔ اور اس میں اسپیسڈ ریپیٹیشن یعنی وقفے وقفے سے دہرائی کا اصول بھی شامل تھا۔ جیسے آپ پودے کو روز تھوڑا تھوڑا پانی دیتے ہیں تاکہ وہ جڑوں تک جذب ہو، علم بھی اسی طرح 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا تاکہ وہ شخصیت کی گہرائی میں اتر جائے۔ خود قرآن کہتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اور آخر میں صرف الفاظ اور یادداشت ہی نہیں بلکہ مطلب سمجھانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی۔ سورۃ القیامہ کی آیت کہتی ہے، پھر بے شک اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی اور سنت کے ذریعے ہوا؟ بالکل، یہ اس تدریسی نظام کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہے۔ علم دیا، یاد کرایا، حالات سے جوڑا اور پھر اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس علم کی چلتی پھرتی تفسیر بن گئی۔ وہ ایک سیکھنے والے سے ایک استاد اور ایک زندہ مثال میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے، انتخاب سے لے کر علم کی منتقلی، یادداشت، سیاق و سباق، تفہیم اور آخر میں اس علم کو آگے سکھانے کے قابل بنانا۔ یہ صرف معلومات کی ترسیل نہیں، یہ ایک انسان کی مکمل تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک بڑا سوال آ رہا ہے۔ یہ ماڈل اپنی جگہ بہت متاثر کن اور مکمل نظر آتا ہے، لیکن یہ 1400 سال پرانا ہے۔ کیا آج کے دور میں جب ہمارے پاس جدید سائنس اور درجنوں تعلیمی نظریات ہیں، یہ ماڈل اب بھی متعلقہ ہے یا یہ صرف ایک تاریخی اور مذہبی دلچسپی کی بات رہ گئی ہے؟ یہی تو اس گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ جب ہم اس خدائی ماڈل کا موازنہ جدید لرننگ تھیوریز سے کرتے ہیں تو حیران کن مماثلاتیں سامنے آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جن اصولوں کو آج ہم سائنسی تحقیق کے ذریعے دریافت کر رہے ہیں وہ اس ماڈل میں پہلے سے موجود تھے۔ اچھا، مثلاً کون سے اصول؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا اصول ہے لرنر ریڈینس، یعنی سیکھنے والے کی تیاری۔ آج اینڈروگوجی کا نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ سیکھنے کے لیے طالب علم کا ذہنی طور پر تیار ہونا اور اس کے پہلے سے موجود تعصبات کا کم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا قرآن کے ماڈل کو دیکھیں۔ ایک امی شخص کا انتخاب کر کے ایک صفر تعصب والے سیکھنے والے کو یقینی بنایا گیا، جو علم کو اس کی خالص ترین شکل میں جذب کرنے کے لیے بہترین حالت میں تھا۔ یہ تو واقعی گہری مطابقت ہے۔ اور سیکھنے کی ترغیب یعنی موٹیویشن کے بارے میں کیا؟ آج کل تو ہم بچوں کو گریڈز، سٹارز یا انعام کا لالچ دے کر سکھاتے ہیں، جبکہ یہ ماڈل انٹرنسک موٹیویشن یعنی اندرونی ترغیب پر مبنی ہے۔ پہلی وحی کا آغاز ہی اپنے رب کے نام سے پڑھ سے ہوتا ہے۔ سیکھنے کا مقصد کوئی دنیاوی انعام نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد سے جڑنا ہے۔ یہ آج کی سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری سے ہو بہو مطابقت رکھتا ہے، جو کہتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے ساتھ سیکھتا ہے تو وہ سیکھنا زیادہ گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ اور کوگنیٹو لوڈ مینجمنٹ کا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں۔ یہ تو آج کل تعلیمی ڈیزائن میں ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ جی، اور قرآن کا یہ کہنا کہ جلدی نہ کریں اور یادداشت کی ذمہ داری خود لے لینا، یہ کوگنیٹو لوڈ تھیوری کا بہترین عملی اطلاق ہے۔
یہ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری ورکنگ میموری محدود ہے۔ اگر اسے غیر ضروری چیزوں سے بھر دیا جائے تو سیکھنے کا اصل کام یعنی سمجھنا متاثر ہوتا ہے۔ اس ماڈل میں سیکھنے والے کی ورکنگ میموری کو بالکل صاف رکھا گیا تاکہ وہ صرف اور صرف مفہوم کو جذب کر سکے۔ اچھا، تو یہ جو 23 سال کا عرصہ لگا، کیا اس میں کوئی ترتیب بھی تھی یا بس حالات کے مطابق آیات آتی رہیں؟ نہیں، بہت منظم ترتیب تھی۔ اسے آج کل کی تعلیمی زبان میں اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ جیسے عمارت بناتے وقت پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر دیواریں، پھر چھت۔ مکہ کے ابتدائی سالوں میں عقیدے، توحید، آخرت جیسی بنیادیں مضبوط کی گئیں۔ جب یہ بنیاد پختہ ہو گئی، تب مدینہ میں معاشرت، قانون اور ریاست جیسے پیچیدہ موضوعات سکھائے گئے۔ ہر نیا سبق پچھلے سبق پر تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ بالکل وائیگوٹسکی کے اسکیفولڈنگ نظریے کی طرح ہے۔ اور آخر میں استاد کا خود ایک زندہ نمونہ ہونا۔ قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کی کیا مطابقت ہے؟ یہ البرٹ بینڈیورا کی مشہور سوشل لرننگ تھیوری کا نچوڑ ہے۔ بینڈورا کہتا ہے کہ انسان سب سے بہتر نقل کر کے یا رول ماڈلز کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہی بنتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک مجسم نصاب یا ایمبوڈیڈ کیریکولم تھی۔ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ واہ، مجسم نصاب، یہ بہت طاقتور تصور ہے۔ یعنی کتاب صرف اوراق پر نہیں تھی بلکہ ایک چلتی پھرتی انسانی شخصیت میں نظر آ رہی تھی۔ آج کل ہم لرننگ بائی ڈوئنگ کی بات کرتے ہیں، یہ تو اس سے بھی کئی قدم آگے کی بات ہے۔ یہ تو لرننگ بائی بینگ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جدید تعلیم کا مقصد اکثر معلومات کی منتقلی ہوتا ہے، وہیں قرآن کا یہ تدریسی طریقہ انسان کی تبدیلی پر مرکوز ہے۔ یہ صرف دماغ کو نہیں بلکہ دل، روح اور پورے کردار کو مخاطب کرتا ہے۔ شاید اسی لیے سورۃ الرحمن کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان نے قرآن سکھایا۔ بھیجا یا نازل کیا نہیں کہا، بلکہ سکھایا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس ایک لفظ میں تدریس کا ایک پورا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن میں بیان کردہ تدریسی عمل صرف ایک تاریخی یا مذہبی واقعہ نہیں، بلکہ ایک انتہائی منظم، نفسیاتی طور پر مؤثر اور جامع تعلیمی ماڈل ہے، جو جدید سیکھنے کے بہترین اصولوں سے نہ صرف مطابقت رکھتا ہے بلکہ بعض پہلوؤں میں ان سے کہیں آگے نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو انتخاب سے لے کر تبدیلی تک کے ہر مرحلے کا احاطہ کرتا ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوچ کی طرف لے جاتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور وہ سوچ کیا ہے؟ اگر علم کا اصل مقصد صرف معلومات کا حصول، ڈگریاں لینا یا نوکری حاصل کرنا نہیں، بلکہ انسان کی اندرونی اور بیرونی تبدیلی ہے، تو آج کے دور میں چاہے وہ ہمارے اسکول ہوں، یونیورسٹیاں ہوں یا ہماری اپنی ذاتی زندگی میں سیکھنے کا عمل، ہم اپنے سیکھنے اور سکھانے کے طریقوں کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ وہ محض معلومات کی ترسیل سے آگے بڑھ کر حقیقی انسانی تبدیلی کا باعث